بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال اللہ تعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصوم لی وانا اجزا بہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، قابل قدر بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، شعبان کی آج 26 تاریخ ہے اور 3 دن کے بعد مبارک مہینہ رمضان کا شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان، کرم اور فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ہم تندرست و توانا ہیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ اس مہینے کو پالیں گے۔ کتنے ہی لوگ جو پچھلے سال تھے اس سال نہیں ہیں، کچھ مرد کچھ عورتیں، ساری دنیا میں کتنے ہی لوگ جو پہلے رمضان میں تھے اس رمضان میں نہیں ہوں گے۔ رمضان کے مہینے کے فضائل و برکات، اس میں اللہ کی جانب سے انعام و اکرام، اور مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے کتنا بڑا انعام اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، ہوتا رہتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امت مسلمہ پر بڑا احسان ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رجب کا مہینہ تمام مہینوں پر ایسا ہے جیسے میری امت کی فضیلت تمام امتوں پر۔ یہ رجب کے مہینے کی فضیلت کے بارے میں بتایا، اور شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، اور شعبان کے مہینے کی فضیلت ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمام انبیاء پر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اس کی فضیلت ایسی ہے جیسے اللہ کی فضیلت تمام مخلوق پر، تمام انسان، جن، فرشتے، حیوان، نبی، رسول، انبیاء، تمام مخلوق میں جو مقام اللہ کا ہے تو تمام مہینوں میں وہ مقام رمضان کے مہینے کا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، آپ غور کیجئے، ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے، لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا اس مہینے میں بھی کہ ایک فرض نماز کا ثواب 70 کے برابر ہو جائے، یا نوافل کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جائے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ، خواہ امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، ولی ہو، نبی ہو، رسول ہو، اس مہینے کو جو بھی پائے اور اس مہینے میں نوافل کا، ذکر و اذکار کا، تلاوت کا اہتمام کرے، تراویح کا اہتمام کرے اور عبادات کا اہتمام کرے، تو نوافل کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ فرضوں کے برابر دیتے ہیں۔ نوافل پڑھے رمضان کے مہینے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرضوں کے برابر دیتے ہیں، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر دیتے ہیں، جبکہ اور مہینوں میں ایسا نہیں ہے۔ تو اس مہینے کے فضیلت کا کیا کہنا، اس کے مقام کا کیا کہنا، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ یہ مہینہ ہماری زندگی میں بار بار نصیب فرمائے، اور اس کی رحمتوں کو، برکتوں کو ہمیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مہینے میں خاص طور سے ہمیں گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے، نیکی کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ جس طرح اس مہینے میں نیکیوں کا ٹمپریچر ہائی ہو جاتا ہے، مثلا ایک فرض کا 70 فرضوں کے برابر،
نوافل کا فرضوں کے برابر، تو اگر گناہ کریں گے تو گناہ کا عذاب بھی زیادہ ہی ہوگا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں شیاطین کو قید کرا دیتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جنت کو تو عید کے بعد سے لے کر رمضان تک سجایا جاتا ہے، آراستہ اور پیراستہ کیا جاتا ہے، مزین کیا جاتا ہے روزے داروں کے لیے رمضان کے مہینے کے استقبال میں۔ ہمارے یہاں کسی کے شادی بیاہ ہو، 2 4 10 5 دن پہلے تیاریاں ہوتی ہیں، اور اس گھر کی خوشی کا عالم انہیں کو معلوم ہوتا ہے۔ رمضان کے مہینے کے استقبال میں اللہ تبارک و تعالیٰ پورے 1 سال جنت کو سجایا جاتا ہے، آراستہ پیراستہ کیا جاتا ہے، مزین کیا جاتا ہے، اور جنت کی حوریں منگنی کرتی ہیں اپنی روزے داروں سے۔ روزہ تو بہت ہی عمدہ اور شاندار بڑی عبادت ہے۔ روزے کا تعلق صرف بندے اور اللہ کے درمیان ہے۔ ایک آدمی روزے سے ہے، تنہائی میں ہے، پیاس کی شدت ہے، پانی پی سکتا ہے لیکن نہیں پی رہا، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے، ورنہ کون منع کر رہا؟ بھوک لگی ہوئی ہے، بند کمرے میں ہے، کھانا اس کے پاس موجود ہے، نہیں کھا رہا، اللہ کا ڈر اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے، صرف اللہ کا ڈر اس کو روکتا ہے، ورنہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ اس کو روک دے۔ اور جب اللہ کا ڈر بھی نکل جائے تو پھر بے روزے دار ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض تھے۔ اس سے پہلی جو امتیں ہیں روزے ان پر بھی فرض تھے، شکل الگ رہی ہے، کسی امت میں 10 روزے فرض تھے، کسی میں 2، کسی میں 5، کسی میں 1 دن روزہ، 1 دن کا افطار تھا، اس طرح نہیں تھے۔ اور ایسی امتیں بھی رہی ہیں کہ افطار میں جو کھا لیا بس، سحری نہیں تھی، 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا۔ اور خود اس شریعت کے اندر بھی جب روزے فرض ہوئے پہلی دفعہ تو ایسا ہی تھا، افطار میں جو کھا لیا کافی ہے، اگر نیند آ گئی، آنکھ لگ گئی، اب روزہ شروع ہو گیا اگلا، اب کھانے کی اجازت نہیں ہے، بیوی سے ملنے کی اجازت نہیں ہے، روزہ اگلا شروع ہو جاتا تھا۔ اس امت میں شروع میں ایسا ہی تھا۔ جب صحابہ کو پریشانی ہوئی، کمزور طبقہ تھا، دن بھر محنت مزدوری کی اور شام کو گھر پہ پہنچے اور گھر پر کچھ کھانے کا انتظام نہیں تھا، ایسے واقعات پیش آئے ہیں۔ اور صحابیانہ جو پاس پڑوس میں کہیں کچھ لینے کے لیے گئی، جب تک وہ آئی تو تھکے ہوئے تھے، نیند آ گئی۔ اب نیند آ گئی تو صحابہ کی شان یہ بالکل نہیں تھی کہ وہ نماز کو قضا کر دیں یا روزہ چھوڑ دیں، بالکل روزہ نہیں چھوڑتے تھے، نہ روزہ توڑتے تھے۔ جان نکل سکتا ہے، دم نکل سکتا، روزہ چھوٹنے اور توڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن پریشانی تو ہوئی، دن بھر محنت مزدوری کی اور شام میں تھوڑا بہت کچھ ملتا تو نیند آ گئی، آنکھ لگ گئی۔ اب جب تک اہلیہ پڑوس میں سے کچھ لے کر کے آئی تو اب وہ کھا نہیں سکتے، اگلے دن پھر روزہ رکھ لیا، تو غشی طاری ہوئی، پریشانی ہوئی۔ ایسا بھی ہوا کہ آنکھ لگ گئی اور بیوی سے مل لیے، کئی اعتبار سے پریشانی آئی تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا حکم نازل کیا کہ جب تک صبح صادق ہو تم کھا پی سکتے ہو، ورنہ شروع میں ایسا ہی تھا اس امت میں بھی، جب روزے فرض ہوئے تھے، افطار میں جو کھا لیا بس، اب افطار کے بعد نہیں کھا سکتے تھے اگر آنکھ لگ گئی، یعنی سونے سے پہلے کھا سکتے تھے۔ تو اللہ نے احسان کیا ہم سب پر، افطار بھی، سحری بھی اور رمضان بھی اس کے تو یوں فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ اب روزہ چونکہ بھاری لگتا ہے، دن بھر بھوکا رہنا اور بہت ساری چیزوں کو دبانا، نفس کو دبانا، بری باتوں سے رکنا، تو ایسا نہیں تم پر ہی کیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔
ایک پریشانی میں ایک آدمی ہو تو خود تو پریشانی، اور کچھ اکیلا پریشان ہے اور زیادہ پریشان ہو جاتا، لیکن ایک پریشانی میں جب سب گرفتار ہوں، چلو کوئی بات نہیں، یہ بھی تو میرے جیسا ہی ہے، تو کچھ صبر آ جاتا، حالانکہ پریشانی نہیں ہے۔ دیکھو، روزے جو بندے رکھنے والے ہیں وہ تین طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ جو روزے رکھتے ہی ہیں، محنت ہو، مزدوری ہو، کھیت کا کام ہو، رکشہ چلانا ہو، تسلا ڈھونا ہو، کچھ بھی کرنا، روزہ رکھنا ہی ہے، اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، نہ کشمکش کی، نہ تکلیف، نہ تو کوئی دقت ہی نہیں ہوتی۔ اور ایک وہ جس کو روزہ رکھنا ہی نہیں، ایئر کنڈیشن میں بٹھا دو، ہر طرح کی سویدھا ہو، کوئی تکلیف پریشانی نہ ہو، رکھنا ہی نہیں، وہ بھی پریشان نہیں ہوتا۔ جو رکھنے نہ رکھنے والا ہے، رکھوں نہ رکھوں، رکھوں گا تو حالانکہ پریشانی تو ہوتی نہیں، اس کے دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے کہ بھوکا رہوں گا اور یہ وہ پریشان ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ سارے طبقے کو ایسا بنا دے کہ روزہ رکھنے ہی والے بن جائیں۔ آپ جب غور کریں گے روزے کے فضائل و برکات میں، تب دیکھنا انسان جو بھی نیکی کرتا ہے، مسلمان مومن، تو ایک نیکی کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گنا سے 700 گنا تک دیتے ہیں۔ 1 روپیہ خرچ کیا تو 10 گنا دے دیں، یا اس کے اخلاص کے مطابق 100 کر دے، 200 کر دے، 300 کر دے، 700 لمٹ ہو گئی پوری۔ کوئی اور نیک کام کیا، صدقہ و خیرات کیا، کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا، کسی کو نیک بات بتائی، کچھ بھی کیا، لیکن روزے کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ بادشاہ اپنے وزراء سے اور اپنے کارکنان سے انعام دلوائی، جاؤ جی انعام بانٹ دو، اور بادشاہ خود ہاتھوں سے انعام دے، تو کتنا اعزاز و اکرام ہے روزے دار کے لیے۔ تو روزہ رکھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود انعام دیں گے۔ اور دوسری حدیث کے جو الفاظ وہ یوں ہیں کہ وانا اجزا بھی، یعنی گویا کہ اس نے اللہ کو پا لیا۔ روزہ جس نے رکھا تو اس نے اللہ کو پا لیا۔ روزے کا تعلق صرف بندے اور اللہ کے درمیان ہے، اس میں ریاکاری چلنے والی نہیں ہے۔ اکیلے میں جا کر کچھ بھی کر سکتا، لیکن اللہ کا ڈر اس کے اندر ہے کہ روزہ توڑ دیا تو سزا یہ ہوگی۔ حدیث میں آتا اگر ایک روزہ توڑ دیا تو ساری زندگی قیامت تک اس کی قضا کرے، نفلی روزوں سے اس کا بدل ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ایک روزہ توڑ دیا تو قیامت تک نفلی روزے رکھ رہا، برابر برابر برابر، اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ اب غور کرو کتنا بڑا مقام ہے روزے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو سجواتے ہیں روزے داروں کے لیے، شیاطین کو قید کرا دیتے ہیں، اور قید کی بات سمجھ میں بھی آتی ہے۔ الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ تعداد بڑھ جاتی ہے نمازیوں کی بالمقابل عام دنوں کے، یہ اسی کا اثر ہوتا چہ جائے کہ وہ 2-4 دن بعد گھٹنے شروع ہو جاتے ہیں، یہ طبیعت کا اثر ہوتا۔ نمازی جو 2-3 راتوں میں بڑھتے ہیں، تراویح میں بھی اور نماز میں بھی، یہ اثر اس چیز کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیاطین کو قید کرا دیتے ہیں، حدیث میں ہے، اور پھر جو ہٹنے شروع ہو جاتے ہیں یہ ان کی طبیعت کا اثر ہے، ان کی عادت ایسی بنی ہوئی ہے۔ لیکن پھر بھی ہم یہ دیکھنے میں آتی ہے یہ بات کہ رمضان کے مہینے میں ڈنڈی مارنے والا بھی کچھ نہ کچھ سدھر جاتا ہے، ڈنڈی کم مارتا ہے، وزن تولنے والا، ڈنڈی مارنے والوں کو سمجھ رہے ہوں گے آپ، رشوت لینے والا بھی جو مسلمان ہے کم از کم رمضان کے مہینے میں رک جا بھائی، جھوٹ بولنے والا، حالانکہ گناہ کا تعلق تو ہمیشہ ہی ہے، کبھی بھی نہیں کرنا، لیکن رمضان کے مہینے میں کم از کم کچھ نہ کچھ، اور جس کے اندر کچھ بھی نہ ہو رمضان کے مہینے میں بھی، تو پھر اس کے ایمان کو خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، اتنی بھی قدردانی رمضان کی نہ کرے تو رمضان کا مہینہ بڑی برکت والا، فضیلت والا، رحمت والا ہے۔ اللہ نے قرآن اس مہینے میں نازل کیا، اور قرآن ہی نہیں، آسمانی کتابیں ساری کی ساری اس مہینے میں نازل ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے ہیں تقریباً 100 کی تعداد ہے، وہ یکم رمضان کو نازل ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام پر توریت، موسیٰ علیہ السلام پر 2 رمضان کو نازل ہوئی، توریت موسیٰ علیہ السلام پر،
اور 6 یا 8 رمضان کو زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور 12 یا 18 رمضان کو انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور 21 رمضان کو غار حرا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا۔ تو ساری کتابیں رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی، اور تمام کتابوں کی سردار قرآن کریم وہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی۔ سارے مہینوں کا سردار رمضان کا مہینہ ہے، سارے مہینوں کا سردار رمضان کا مہینہ ہے، ساری کتابوں کی سردار قرآن کریم ہے، سارے انبیاء کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ساری امتوں کے سردار یہ امت ہے۔ کیسا اللہ نے انعام برسایا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ بڑی برکت والا، رحمت والا، فضیلت والا ہے۔ کتنے انبیاء ایسے آئے ہیں دنیا میں کہ ان کے پاس جبرائیل صرف ایک بار آئے پوری لائف میں، پوری زندگی میں ایک بار، اور کچھ انبیاء ایسے ایک کے بعد 10 بار، 20 بار، 50، 100 بار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں 24,000 مرتبہ آئے جبرائیل امین۔ کتنا بڑا مقام ہے رمضان کے مہینے کا، قرآن کریم کا، آپ کا، اس امت کا۔ اللہ نے آپ کو بہت نوازا۔ اب یہ آپ کا کام ہے، آپ اس مہینے کی کتنی قدردانی کریں گے۔ سال میں ایک بار یہ موقع آتا۔ اللہ تبارک و تعالی روزے داروں کے لیے جنت کو سجا رہے ہیں، پوری سال سجایا جاتا، حوریں تیار ہو جاتی ہیں، اور جنت کے انعام و اکرام تیار کیا جا رہا ہے۔ دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اور حدیث میں آتا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے روزہ رکھا ایمان و احتساب کے ساتھ، ریاکاری، دکھلاوا اور کوئی مقصد نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے سب پاک صاف کر دیتے ہیں، جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے عاجز نہ ہو۔ اسی طرح من قام رمضان کے بارے میں کہا، یعنی تراویح کے بارے میں کہا۔ اور یہ تو ابھی میں تھوڑا سا آپ کو وہ فائدے بتا رہا ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں دیں گے۔ روزے دار کے منہ کی بو، معدہ خالی ہونے کی وجہ سے جو منہ میں بو ہو جاتی ہے، اللہ کو مشک و عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور اس کا وزن اللہ تعالیٰ میدان قیامت میں تولیں گے۔ اور روزہ رکھنے کے طبی فائدے بھی ہیں، جسمانی فائدے صحت کے لیے جو ہیں وہ بھی بے حساب ہیں۔ بھوکا رہنا آدمی کو بیمار نہیں کرتا، کمزور نہیں کرتا، یہ بظاہر نظر آتا، اور کتنے ہی لوگوں نے تجربہ کیا، سائنسداں لوگوں نے تجربہ کیا کہ آدمی کو اتنے دن میں اتنا بھوکا رہنا چاہیے۔ پوری دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے لوگ آئے ہیں، آئیں گے، سب سے زیادہ طاقتور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سب سے زیادہ طاقتور۔ ان سے اچھی تندرستی کسی کی تھی ہی نہ، لیکن پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، ایام 20 کے روزے رکھتے تھے۔ ایام 20 کیا، یعنی مہینے میں 3 روزے، 14، 15، 16 تاریخ کا روزہ رکھتے تھے، اور رمضان کے مہینے کے لیے تو آپ 1 مہینہ پہلے تیار ہو جاتے تھے۔ تو روزے رکھنا آدمی کو کمزور نہیں کرتا، اس کو طاقتور بناتا ہے۔ کتنی بیماری ختم ہو جاتی ہیں آج کل، مختلف بیماریاں، جی چربی زیادہ ہو گئی، موٹا زیادہ ہو گیا، اس کا بھی علاج ہے یہ۔ اس طرح بھائی خون میں کیلسٹرول بڑھ گیا، جی اس کا بھی علاج ہے یہ۔ کینسر سے علاج ہے یہ، دماغ کے توازن کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ لیکن یہ تب ہے جب کہ روزے کو روزے کے طریقے سے رکھا جائے۔ مثلا شام میں آپ مختصر سا کھاؤ، سحری میں تھوڑا سا کھا لو۔ اب نظام کیا ہے جناب، اب تو اس کا الٹا ہے، جتنا کھانا چاہیے تھا وہ تو افطار میں کھا لیا، اب افطار کے بعد نماز کے بعد پہنچے دسترخوان پھر لگا ہوا ہے، پھر لگا ہوا ہے، لاؤ جی لاؤ۔ اب تراویح کے بعد پھر دسترخوان لگا ہوا ہے، چائے پانی کچھ نہ کچھ ہو رہا، اور سحری میں اتنا کھا لیا کہ دن بھر کھٹے ڈکاریں آ رہی ہیں، تو مقصد اس سے فوت ہو جاتا روزے کا۔ اسی لیے جو زیادہ کھاتے ہیں رمضان میں ان کو پریشانی ہوتی ہے، روزہ لگ گیا، پریشانی ہو گئی، الٹی ہو گئی۔ بہت مختصر کھاؤ، سحری میں مختصر کھا لو، اور جتنی بھوک اس سے کم کھا لو تو بھی اچھا رہے گا۔ لیکن اس کا الٹا ہی ہوتا، جتنا کھانا چاہیے افطاری میں ہی کھا لیا۔ تو ایک تو اس کا خیال کرنا کہ اللہ ہم سب کو روزے کی توفیق عطا فرما دے، سب روزہ رکھیں انشاءاللہ۔
روزہ رکھنے سے کوئی بیماری کوئی پریشانی کوئی کمزوری نہیں آتی، اللہ تعالیٰ بہت ساری بیماری دور کر دیتے ہیں روزے کی برکت سے۔ اور بھوکا رہنا جو باڈی کے لیے مفید ہے اس کا اندازہ آپ کو نہیں ہوتا، جو لوگ اس پر سرچ کرتے ہیں ان کو پتہ اس چیز کا۔ ایک اس کا بھی خیال کریں کہ بہت زیادہ کھانے کی کوشش نہ ہو، مختصر سے کھا لو، مقوی غذائیں کھا لو۔ ایک چیز اور بات آخری عرض کر دیں، رمضان کے مہینے میں تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، لیکن کوشش ہماری سب کی یہ ہو کہ دیکھو یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے سال میں ایک بار، سال بھر میں کتنے سارے ہم سے گناہ ہوتے ہیں، اور یہ سیزن ہوتا ہے نیکیوں کو لوٹنے کا۔ روزے کے ذریعے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے، تراویح کے ذریعے اللہ نے یہ مواقع دیے ہیں، تو کوشش یہ ہو کہ قرآن اچھا ہو، عمدہ ہو، بڑھیا ہو، جلدی کی کوشش نہ ہو، نہ پڑھنے والا کوشش کرے جلدی کی، اور نہ سننے والے مقتدی حضرات ریکویسٹ کریں کہ جلدی ہونا چاہیے۔ جلدی اور دیری میں 5 سے 10 منٹ کا فرق لگتا، لیکن قرآن اگر اچھا پڑھا جائے گا تو آپ سب کے، ہم سب کے لیے انعام و اکرام کا ذریعہ ہوگا۔ اور قرآن کو جلدی پڑھا، جلدی پڑھوایا، مجبور کر دیا، اس کو پریشر اتنا بنا دیا، اس نے پڑھ تو دیا لیکن وہ آپ سب پر، ہم سب پر لعنت برسے گی، سننے والے پر بھی، سنانے والے پر بھی۔ تو یہ کوشش ہے قرآن، دیکھو قرآن جب نماز میں پڑھا جاتا تو ایک حرف پر سونے کی ملتی ہیں کھڑے ہو کر، اور قرآن جب پڑھا جائے نماز میں بیٹھ کر ایک حرف پر 50 نیکی، اور قرآن جب پڑھا جائے بغیر نماز کے ایک حرف پر 10 نیکی، اور رمضان میں ثواب کو اللہ اور بڑھا دیتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ موقع دیا، سب تراویح پڑھتے ہیں، کوشش یہ ہو چاہے 5 منٹ فالتو لگ جائیں، تراویح گھر میں ہو یا مسجد میں، بھائی اچھا پڑھو، بڑھیا پڑھو، اطمینان سے پڑھو، کوئی جلدی کی ریکویسٹ نہ کریں۔ اور باتیں اور بھی ہوں گی، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور اس مبارک مہینے قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ سب اس کے لیے پہلے سے تیار رہیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو